میں تو یہ کہنا چاہوں گی کہ حضرت امام حسین نے ان لوگوں کو، بدبختوں کو، ہر موقع پر اپنے جو خطابات ہیں ان کے ذریعے ان کو قائل کرنے کی بہت کوشش کی کہ اے لوگو مجھے پہچانو، میں کون ہوں، میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا ہوں، میری ماں کا نام جو ہے کیسے بار بار جنت تھا، ایک کیسا ایک مثبت رویہ ایک سمجھانے کی کوشش، حالانکہ حجت وہ اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ انہوں نے ارادہ کیا ہوا ہے، لیکن وہ اپنا فرض پورا کر رہے تھے کہ یہ نہ کہیں کہ میں نے یہ بیان نہیں کیا۔ اور آپ کو پتا ہے اس موقع پر حضرت امام حسین نے جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 3 شرائط رکھی تھی، ان میں سے جو پہلی شرط تھی کہ مجھے یزید سے ملنے دیا جائے، اب یہ شرط جو ہے ان کو چبھ گئی، کیونکہ ان کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جب حضرت امیر معاویہ سے ملاقات کی تھی تو ان کی صلح ہو گئی تھی آپس میں، تو اس موقع پر ان بدبختوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اگر یہ یزید تک پہنچ گئے، نواسہ رسول ہیں یزید تو ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے، تو سامنے آمنے میں برداشت کیا کر سکتا تھا، ان کو قائل کر لیتے، تو واللہ علم اگر ایسا ہو جاتا تو پھر ان کو اتنے بڑے بڑے عہدے جو ہیں وہ کیسے ملتے، انہوں نے تو آپس میں جو ہے وہ کان جوڑ لیے، سر جوڑ لیے کہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر تو جو ہے وہ جو ہمارے وارے نیارے ہونے والے ہیں، جو ہمیں حکومتیں ملنے والی ہیں، وہ تو پھر سب کچھ نہیں ہوگا۔ تو وہاں پر ان بدبختوں نے سب مل جو ہے وہ سب نے مل کر بیچ میں ہی عمر بن سعد، شمر ذی الجوشن، انہوں نے حضرت امام حسین کو یزید تک پہنچنے نہیں دیا۔ اور پھر بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، اس کے بعد شمر نے جب شمر جو تھا، یہ جو ہوتے ہیں نا چمچے، یہ بڑا کام کرتے ہیں، یہ شمر جو تھا یہ سب سے بڑا چمچا تھا عبید اللہ بن زیاد کا۔ اس نے جو ہے عبید اللہ بن زیاد کو یہ کہا کہ یہ عمر بن سعد جو ہے یہ تو امام حسین کے ساتھ مل گیا ہے، تو مجھے بھیجو۔ تو اب وہ جو لائی لگ بندے ہوتے ہیں، اس موقع پر انہوں نے یہ جو عبید اللہ بن زیاد تھا اس نے 2-3 ہزار کا لشکر جو ہے غالباً 2000 کا یا 3 کا شمر کو دے کر تو وہاں پر بھیج دیا۔ اس نے یہ پھر بڑا سخت کمانڈر تھا، اس نے وہاں پر اپنا ایسا ڈنڈا چلایا۔ عمر بن سعد آپ دیکھیں صحابی رسول کا بیٹا، اس کو دھمکی دی کہ اگر تم نے امام حسین کا جو کام تمام اگر نہ کیا تو پھر یہ کام جو وہ میں کروں گا، اور وہ رے کی جو حکومت ہے وہ تم سے چھین لی جائے گی۔ اچھا، تو بیچ میں وہ مسلسل چل رہا ہے کہ اس کی حکومت ملے گی، جو ہے اقتدار کی خواہش یا اقتدار کی چیزیں لے ڈوبی۔ اور لیکن دیکھیں کہ آج حسینیت جو ہے اپنی جگہ پر تو زندہ ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم جو یہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی خاک بھی سمجھتے ہیں، اور ہیں بھی، اور یقیناً سمجھنا بھی چاہیے، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارا کردار اور ہمارا جو عمل ہے وہ ان کی طرح کا ہے؟ آج کے دور کے جو یزیدی ہیں ان کو ہم چیلنج کرتے ہیں، یا ہماری حکومت میں جو بڑے بندے ہیں، عام بندہ تو یہ کام نہیں کر سکتے۔